ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں، جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ امید آدھی زندگی ہے، امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کو بھول کر اللہ سے لا تعلق ہو کر شہد کی مکھیوں کا چھتا تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن انسانی معاشرہ نہیں۔ مرد کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ معاشرہ عورتوں کی عزت پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں پہ رکھتی۔ ہمارا معاشرہ اب ایسا بن چکا ہے کہ یہاں کہانیاں لکھنے والے کم ہی ہیں، لیکن کہانیاں گھڑنے والے جگہ جگہ ملیں گے۔ گاؤں چھوڑ کر شہر آیا، فکر وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے۔ وہاں فصلیں خراب ہو رہی تھیں اور یہاں نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی غریب حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے اسے دیجئے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پوری شادی ناچ ناچ کے نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت ضرور صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا ہرگز نہ بھولیں۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔